کہا جاتا ہے کہ طوطوں کا ایک جوڑا ایک سنسان جگہ سے گزرا۔ طوطے نے ویرانی دیکھ کر اپنے شوہر سے پوچھا، یہ گاؤں کتنا ویران ہے؟ نر طوطے نے جواب دیا، لگتا ہے کوئی الو یہاں سے گزرا ہے۔ جب طوطے کا یہ جوڑا آپس میں باتیں کر رہا تھا، اسی وقت ایک الو بھی وہاں سے گزر رہا تھا، تو وہ طوطے کی باتیں سن کر وہیں رک گیا۔ اس نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، آج رات میرے مہمان بنیں اور میرے ساتھ کھائیں۔ دونوں طوطے الو کی محبت بھری دعوت کو رد نہ کر سکے اور اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے۔ کھانے کے بعد جب انہوں نے جانے کی اجازت چاہی تو الو نے طوطے کا ہاتھ پکڑ کر کہا، کہاں جا رہے ہو؟ مادہ طوطے نے بے چینی سے کہا، یہ کچھ پوچھنا ہے، میں اپنے شوہر کے ساتھ واپس جا رہی ہوں۔ الو نے ہنستے ہوئے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم میری بیوی ہو۔ طوطے کا جوڑا الو پر جھپٹ پڑا اور لڑائی شروع ہو گئی۔ جب دونوں کے درمیان جھگڑا بڑھ گیا تو الو نے نر طوطے کو ایک مشورہ دیتے ہوئے کہا، ہم سب عدالت جاتے ہیں اور جج کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں۔ جج جو بھی فیصلہ کرے گا ہم اسے قبول کریں گے۔ الو کی بات سن کر نر اور مادہ طوطے متفق ہو گئے اور وہ سب جج کی عدالت میں حاضر ہوئے۔ جج نے دلائل کی روشنی میں الو کے حق میں فیصلہ سناتے ہوئے عدالت کو برخاست کر دیا۔ نر طوطا اس ناانصافی پر رو پڑا اور الو نے اسے پکارا، بھائی، جہاں بھی اکیلے جائیں اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جائیں۔ نر طوطے نے حیرت سے الو کی طرف دیکھا اور کہا، اب تم میرے زخموں پر نمک کیوں چھڑکتے ہو؟ میری بیوی اب کہاں ہے؟ عدالت نے اسے تمہاری بیوی قرار دیا ہے۔ الو نے طوطے کی بات سن کر نرمی سے کہا، نہیں دوست، یہ تمہاری بیوی ہے، میری نہیں۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ آبادیاں الو سے نہیں بلکہ ناانصافی سے تباہ ہوتی ہیں۔ البتہ یہ سچ ہے کہ جس معاشرے میں انصاف ختم ہو جائے وہ جلد ہی تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے معاشرے میں انصاف اور رواداری قائم کریں اور غریبوں کے حقوق کو پامال نہ ہونے دیں، کیونکہ غریب کی دعا جنت کے دروازے ہلا دیتی ہے۔